جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ MQM اخلاقیات، جمہوریت، انسانیت، امن پسندی پر یقین رکھتی ہے، اور قائد تحریک الطاف بھائی نے ہمیشہ پیار، محبت اور امن کا درس دیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ کل NA 245 میں الیکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی پچھلی 3 دہائیوں سے MQM واضح اکثریت سے کراچی سے مینڈیٹ لے رہی ہے، اور کراچی کی عوام MQM کو بھرپور مینڈیٹ دیتی ہے۔ انشاءاللہ کل بھی بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ MQM الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی۔ یہاں پر اس وقت NA 245 کے PTI کے کینڈیڈیٹ امجد اللہ خان بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے الطاف بھائی کے گھر پر تشریف لانے پر ان کے مشکور ہیں، اور ان کے اس فیصلے پر جو انہوں نے کیا ہے اس پر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ امجد اللہ بھائی PTI سندھ لیبر ڈویژن کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اور آج یہاں پر اس وقت NA 245 سے MQM کے کینڈیڈیٹ کمال ملک کے حق میں وڈرا ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI کو بھی خیر بات کہہ کر MQM میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے الطاف بھائی کی طرف سے، MQM کے تمام کارکنان کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج سے یہ MQM جو ایک فیملی، ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے کا یہ حصہ ہوں گے۔ ان کے دکھ درد میں، ان کی خوشی میں، غم میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، اور آج سے یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ میں امجد بھائی سے درخواست کروں گا، آپ کوئی بات کرنا چاہیں بالکل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور NA 245 PTI کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا ہوں، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے جیسے لوگ PTI جیسی جماعت میں فٹ نہیں ہو سکتے۔ میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کراؤں کہ میری پیدائش نارتھ ناظم آباد بلاک C میں ہوئی تھی، اور میری اسکولنگ بھی اسی علاقے سینٹ جوڈ سے ہوئی ہے۔ مجھے اس ایریے کے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی میں PTI میں جو ہے جو NA 245 کا جو الیکشن ہے اس میں میں کینڈیڈیٹ بنوں۔ جب میں کینڈیڈیٹ بن گیا تو مجھے بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، اور مجھے افسوس ہے کہ مطلب جو امیج PTI کا میرے دماغ میں تھا، جو امیج PTI نے پبلکلی اپنا بنایا ہوا تھا، وہ کراچی میں کم از کم وہ چیز موجود نہیں ہے۔ کراچی کے اندر جو میں نے دیکھا ہے PTI میں، کہ ایک تو کلاس کا ایک بہت بڑا ایک ڈفرنس وہاں پہ موجود ہے کہ جی میں امیر ہوں اور تم غریب ہو۔ دوسرا، وہاں پہ ہر آدمی نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایز اے کینڈیڈیٹ اپنی کمپین کے بجائے میں ان چیزوں میں فکر مند ہو رہا تھا کہ جی میرے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ علی زیدی صاحب نے جو ہے 2-3 دفعہ میٹنگز کال کی اپنے ورکرز کی، پورے کراچی کے ورکرز کی۔ اب پورے کراچی کے ورکرز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یا 500-400 کے اعداد میں وہاں لوگ موجود ہونا چاہیے تھا۔
لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں صرف 100-125 لوگ پورے کراچی سے وہاں موجود ہیں. اور جب علی زیدی صاحب نے اپنے ورکرز کو ریکویسٹ کی کہ بھائی ان کو والنٹیئرز چاہیے, ان کو پولنگ ایجنٹس چاہیے, سب نے ہاتھ اٹھایا کہ جی میں پولنگ ایجنٹ بنوں گا, میں 10 آدمی لاؤں گا, میں 100 آدمی لاؤں گا, میں 500 آدمی لاؤں گا. مجھے الیکشن لڑنے کے لیے تقریباً 387 خواتین اور 405 مرد حضرات کی ضرورت تھی ایز اے پولنگ ایجنٹ. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو میرے پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں, انہوں نے سب نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اور چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے والنٹری کام کرنے کا ذکر کیا. لیکن اس کے فوراً بعد جو ان لوگوں کا چہرے سامنے آئے کہ ہر آدمی نے اپنی ایک چھوٹی دکان کھول کے بیٹھا ہوا, 5 روپے کی چیز کو 10 روپے میں کوٹ کیا مجھے. ہر پولنگ ایجنٹ منہ پھاڑ کے بیٹھ گیا کہ جی میں تو جاب کرتا ہوں, میری تو اس دن چھٹی نہیں ہے, تو مجھے تو بھائی ایک دن کا جو مجھے سیلری کٹے گی اس کا جرمانہ تو آپ کو دینا پڑے گا. میں نے کہا کتنا جرمانہ دینا پڑے گا؟ جی وہ 1500 سے 2000 روپے جو ہے وہ میں آپ سے لوں گا. میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جی یہ تو اچھی خاصی رقم بن رہی ہے. مجھے ایک سوال ہے خان صاحب سے کہ جب آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے تو کیا آپ لوگوں نے لیڈران کو یہ عقل نہیں دی کہ الیکشن جب لڑا جاتا ہے تو کینڈیڈیٹ کا ساتھ بھی دیا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے یہ انسٹرکشنز نہیں دی کہ جی کینڈیڈیٹ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو میں ان سے فون پہ بات کرنا چاہتا ہوں؟ خان صاحب نے ایک دن بھی مجھ سے فون پہ بات نہیں کی. ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں پوچھا مجھ سے کہ جی تمہیں کیا پرابلم ہے یا تمہیں کیا سہولت چاہیے پارٹی کی طرف سے. مجھے پارٹی نے صاف منع کر دیا کہ جی آپ کو پارٹی کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوگی, کوئی چیز نہیں ملے گی. مجھے کل پارٹی کی طرف سے صرف 500 جھنڈے ملے, وہ بھی چھوٹے سائز کے, اور اس کے علاوہ مجھے پارٹی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا. الیکشن کمپین کی جو پرنٹ آؤٹس ہیں اس تک کے جو ہے مجھ سے پیسے جو ہے 1 روپے 1.5 روپے کے حساب سے پر کاپی انصاف ہاؤس میں مجھ سے چارج کیا گیا, جس پہ میں نے جب ان کو بولا کہ بھائی یہ چارجز تو نہیں ہونے چاہیے کینڈیڈیٹ کے, تو مجھے بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کرنا ہے تو کریں ورنہ آپ جائیں یہاں سے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر میں تو بڑی ہوپس لے کر آیا تھا کہ بڑی اچھی جماعت ہے, لیکن میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آئیں گے, ان کو اگر پاور ملے گی کراچی کے اندر, تو شاید ان کے جو ورکرز ہیں وہ قائد اعظم کے مزار کو بھی بیچ دیں گے. اتنے بھوکے اور اتنے ننگے ہیں یہ لوگ. مجھے بہت افسوس ہے, اور میں عمران خان صاحب کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, آپ کی بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن سر آپ پارٹی نہیں چلا سکتے. آپ کو پارٹی چلانے کے لیے بہت مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے, اور ان لوگوں کو آپ کو ہٹانا پڑے گا جو آپ کے نام سے انہوں نے بہت پیسے بنائے اور اپنے بہت سارے جائیدادیں بنا لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب پی ٹی آئی کے اندر کوئی مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو میں نے ماشاءاللہ یہاں آ کر جو دیکھا ہے. جب میں 90 میں انٹر ہو رہا تھا تو مجھے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ نظر آیا. سب سے بڑی چیز صاف ستھرا انوائرمنٹ. مجھے جب میں اندر آیا ہوں تو میرے سینئر لیڈران جو ہے مجھ سے ایسے ملے ہیں جیسے ایک عام ورکر ملتا ہے آ کر, اور یہ چیز پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی میں صرف یہ موجود ہے کہ جی اگر آپ اونچی گاڑیوں میں ہیں, بڑی گاڑیوں میں ہیں, پیسے والے ہیں تو آپ کو ساتھ بٹھائیں گے, ادروائز وہ آپ کو نہیں بٹھائیں گے. مجھے اس پورے الیکشن کے اندر بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. سب پی ایس 115 کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, سب پی ایس 115 کو فنڈنگ کر رہے ہیں,
مجھے 1 روپے کی فنڈنگ نہیں کی. آج میں 3 دن سے تمام لیڈران کو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سر مجھے کچھ فنڈنگز کی ضرورت ہے. وہ بے شک فنڈنگ آپ مجھے کیش کی صورت میں نہ کریں، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کریں. اس پہ مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پیسے کب واپس کریں گے یہ والے جو ہم آپ کو دیں گے. مطلب یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ لیڈران ہیں کراچی کے جو پی ٹی آئی کو تباہ کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کے نام سے وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو سیو کر رہے ہیں. آخر میں بہت شکر گزار ہوں الطاف بھائی کا اور ان کی تمام ٹیم کا، جو عزت انہوں نے مجھے دی یہاں پر، جو جس طریقے سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا مجھے بہت اچھا لگا. اور یہاں کا ڈسپلن، یہاں کی چیزیں، کیونکہ مجھے واقعی ایسا لگا کہ یہ ایک پڑھے لکھوں کی جماعت ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو ایک عام غریب آدمی کی آواز سنتا ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو غریبوں کے مسئلوں کو حل کرتا ہے. تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. الطاف بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنی پارٹی میں آنے کا. اور آج سے جو ہے میں NA 245 کے الیکشن سے میں ریزائن دیتا ہوں اور کمال صاحب کے حق میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور MKM کو میں نے آج سے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تھینک یو. اپنی دکان چمکا رہا ہوتا ہے، علی مادن شیخ اپنی دکان چمکا رہے ہیں، علی زیدی اپنی دکان چمکا رہے ہیں. کتنے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ کراچی میں ہیں جو اپنی دکانیں لے کر پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں جی، آپ نے تو بہت بڑے لوگوں کی بات کر لی ہے. وہاں پہ اگر 4 ورکر بھی بیٹھتا ہے نا تو وہاں پہ بھی 4 گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اتنے دھڑے بنے ہوئے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر. وہاں پہ کوئی آدمی اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. ہر آدمی اپنے مفادات کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے. کوئی وہاں پہ آدمی ایسا نہیں ہے. اور وہاں پہ کئی گروپس بنے ہوئے ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کئی گروپس بنے ہوئے ہیں. اور وہ گروپ کے یہ حالت ہے کہ اگر وہ لیڈران آپس میں ایک دوسرے کو ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے کو سلام دعا نہیں کرتے، جبکہ پارٹی کے دونوں ورکرز ہیں، پارٹی کے دونوں ممبرز ہیں. تو ایسی حالت کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کا سروائیو کرنا پاکستان کے اندر، اور مجھے آئی ایم شیور کہ یہ ساری چیزیں صرف کراچی میں نہیں، پی ٹی آئی کے اور دوسرے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہوں گی اور ہیں. اور پی ٹی آئی کو جو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن نے کیا. انٹرا پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ تھا، یا جب اگر کر لیا تھا تو اس کو فوراً کر کے اس کو پارٹی کو ایک طرف کر دیتے، سارے عہدیدار جو آنے تھے ان کو لے آتے. لیکن ہر روز ایک نیا لیڈر وہاں پیدا ہو رہا ہے، ہر روز وہاں ایک نیا گروپ پیدا ہو رہا ہے اور اس گروپ کے اوپر یہی سب دکھانا چاہتے ہیں کہ جی میں پاورفل ہوں. تو وہاں پہ جتنے ورکرز ہیں، جتنے وہاں کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ان سارے لیڈران کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ ایک دن ایک لیڈر کے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں، دوسرے دن دوسرے لیڈر کے گھر پہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی تعریفیں اور ان کے گن گاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر یہ بہت پرابلم ہے. اور خان صاحب کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی پارٹی کو آپ بچائیں. اور میرے حساب سے تو خان صاحب کو لیڈرشپ کرنا نہیں آتی ہے. ان کو اپنی جو وہ فلاحی کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. انسانوں کی جو خدمت کر رہے ہیں شوکت خانم کے حوالے سے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اور میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ وہی کام کریں لیکن پارٹی کو مت چلائیں. آپ نے شمولیت اختیار کی ہے تو MKM کے اسٹرکچر کے مطابق ایس کارکن کام کریں گے آپ، یا مستقبل میں کوئی آپ کو ڈیمانڈ کریں گے؟ نہیں جی، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. میری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ میں نے نہیں کی ہے. میں ایز اے ورکر یہاں پہ کام کروں گا اور نہ ہی انہوں نے کوئی چیز مجھے آفر کی ہے، نہ مجھے کوئی فائنینشیل آفر کی ہے، نہ مجھے کوئی پوسٹ کی آفر کی ہے. اور یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ امجد اللہ خان جو ہے وہ MKM کے لیے کیا کام کر سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پر آپ کی سالسہ جماعت کی جانب سے بڑے سنگین الزامات
लगते रहे, खासतौर पर कराची क़यादत की जानिब से। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो बुरे वक्त में है और उसका काम ये फैसला किया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ज्वाइन करूँ, क्या सोचकर आपने उसको ज्वाइन किया है, और क्या आप ये समझते हैं कि कल के जो इलेक्शन 245 में होने जा रहे हैं उसमें आपकी सारी कुव्वत जो है वो आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कैंडिडेट के लिए होगी? अच्छा अफजल साहब, एक और सवाल ऐड कर दूं कि आपको आखिरी वक्त में कैसे ख्याल आया जबकि आपको काफ़ी टाइम पीटीआई के साथ थे? देखें जी, आपका सवाल ज़रा रिपीट करेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर आपकी सालका जमात की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में इन दिनों बुरा वक्त ही आया हुआ है। उसके बावजूद आपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को उस टाइम को ज्वाइन किया जब कल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कमाल भाई 245 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपका ये फैसला जो है वो बर वक्त सही है और कल जो आपकी सारी कुव्वत होगी वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट के लिए होगी? देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये कि ये जो फ़ैसला है ये मेरा अपना है, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं मजबूर हूँ इस फ़ैसले पर। ये मेरा अपना फ़ैसला है और ये फ़ैसला मैंने इसलिए किया है कि मैं बहुत मायूस था पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के जो वो अहदेदार जो मेरे साथ टीम में काम कर रहे थे और उनकी वो दुकानें जो उन्होंने मेरे साथ मिलकर खोल ली थी, तो उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। बाकी रहा एमकेएम की इमेज का, तो एमकेएम की इमेज पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एमकेएम जो है मिडिल और लोअर क्लास को जितनी वो मदद करती है, जितना उनका साथ देती है, पीटीआई कभी भी नहीं दे सकती। थैंक यू सर।